السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور گریجولی ہم اپنا چیپٹر 1 کے جو تاریخ پاکستان پارٹ 2 ہے اس کے ایونٹس کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں پڑھا تھا، اور آپ کی جو پریویس بک تھی اس میں ہم نے 1970 تک کے الیکشنز کے بارے میں پڑھا، پاکستان کے علیحدگی کے اسباب، اور پھر اس کے بعد جو 10th کی بک کا تاریخ پاکستان پارٹ 2 ہے اس میں ذوالفقار علی بھٹو سے سٹارٹ کیا۔ پھر ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے بعد جنرل ضیاء الحق کے ٹینور کو پڑھا، محمد خان جنوجہ وزیر اعظم پڑھا، جہاد افغانستان کے بارے میں پڑھا، اور جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد جب الیکشن ہوئے تو بینظیر بھٹو کا اقتدار آیا 1988 میں، اس کو پڑھا۔ پھر ان کا دوبارہ اقتدار آیا 1993 سے 1996 تک، اس کے بارے میں پڑھا، اور ان کے جو اہم کارنامے تھے وہ پڑھے، اور اس کے ساتھ ہم نے جو شارٹ کویسچنز تھے ان کو تیار کیا۔ اب آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے آپ کا میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت۔ تو جس طرح بینظیر بھٹو کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ بینظیر بھٹو دو دفعہ وزیر اعظم بنی، اسی طرح نواز شریف بھی جو ہے 2 دفعہ وزیر اعظم بنے، لیکن ان کی اسمبلیاں توڑ دی گئیں، اور تیسری دفعہ وزیر اعظم وہ ابھی ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا ان کی 2018 میں حکومت ختم ہوئی تھی، تو دوبارہ الیکشن ہوئے تو تحریک پاکستان کی حکومت آئی۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے اس بک کے اندر وہ شامل ہے نواز شریف کا پہلا دور حکومت 1990 سے 1993 تک کا۔ یہ جب بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت 2.25 سال کے بعد غلام صاحب خان نے ختم کی تھی، تو پھر دوبارہ وزیر اعظم الیکشن ہوئے تو وزیر اعظم نواز شریف منتخب ہوئے تھے۔ تو ان کا پہلا دور حکومت 1990 سے 93 تک کا ہے۔ پھر 93 سے 96 تک آپ کو یاد ہوگا بینظیر منتخب ہوئی جب الیکشن ہوئے وزیر اعظم، تو نواز شریف کو بھی پوری طرح کام نہیں کرنے دیا گیا 5 سال، اور بینظیر کے ساتھ بھی دونوں ٹینور میں ایسے ہوا، اور نواز شریف کے ساتھ بھی دونوں ٹینور میں ایسے ہی ہوا۔ پھر دوبارہ جب نواز شریف بنے فروری 1997 میں، تو 99 میں ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ ان پر طیارہ سازش، اغوا سازش کا کیس کیا گیا کہ طیارہ اغوا کرنا چاہتے تھے جنرل مشرف کا، اور یہ سارا اس طرح ان کے پھر دوبارہ حکومت مکمل نہ ہو سکی۔ تو اب ہم اس کو بک سے ریڈ کریں گے، اور جو ان کے ٹینیور کے اہم کارنامے ہیں نواز شریف حکومت کے اس کو پڑھیں گے۔ آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے، اور اس میں اگر کوئی شارٹ کویسچن آئے گا تو وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت۔ نومبر 1990 میں پاکستان مسلم لیگ کے میاں محمد نواز شریف نے ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ ان کے اس پہلے دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ زرعی پالیسی کا اعلان۔ جب آپ وزیر اعظم بنے نواز شریف تو انہوں نے سب سے پہلے کسانوں کے لیے زرعی پالیسی کا اعلان کیا، ان کے لیے مراد، قرضے اور مشینری خریدنے کے لیے پیسے، اس طرح کی چیزوں کا اعلان کیا گیا۔ نواز شریف حکومت نے کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے 1991 میں زرعی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ یہ شارٹ کویسچن ہے آپ کا، اس کو انڈرلائن کر لیں گے آپ زرعی پالیسی والا۔ دوسرا ہے نجکاری کمیشن کا قیام۔ نجکاری کہتے ہیں چیزوں کو پرائیویٹائز کرنا، یعنی گورنمنٹ جب اپنے ایسٹس جو نیشنلائز ایسٹس ہوتے ہیں جب ان کو سیل کرتی ہے پرائیویٹ لوگوں کو، تو وہ نجکاری یا پرائیویٹائزیشن ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نیشنلائزیشن کی جو ٹرم تھی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے ایرا میں پڑھی تھی، تو اس کے اگینسٹ جو نواز شریف کا ایرا ہے اس میں چیزوں کو پرائیویٹائز کیا گیا کہ پرائیویٹائز جو کیپٹل ہے، جو ایسٹس ہیں گورنمنٹ کے، وہ پرائیویٹ لوگوں کو سیل کیے گئے۔ 1991 میں حکومت نے نجکاری کمیشن کا قیام کا اعلان کیا۔ اس سے سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی گئیں، پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کچھ بینک اور دیگر ادارے نجکاری کمیشن کے ذریعے فروخت کر دی گئے، جس سے قومی خزانے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ مطلب یہ کہ جو چیزیں بیچ دی گئیں، ایک تو ان کی تنخواہوں کا لوڈ جو گورنمنٹ تھا وہ کم ہو گیا، دوسرا اس اداروں کو بیچنے سے جو کیپٹل حاصل ہوا اس سے پاکستان کے جو ریزروز تھے وہ بہتر ہوئے۔ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ۔ پاکستان کے 4 صوبوں کے درمیان دریائے سندھ کے پانی کی تقسیم پر تنازع چل رہا تھا۔ حکومت کی کوشش سے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا۔ بیت المال کا قیام۔ نواز شریف حکومت نے 1998 میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال قائم کیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی اعانت یعنی مدد ہو سکے۔ خارجہ پالیسی۔ نواز شریف حکومت نے خارجہ پالیسی میں کئی مثبت تبدیلیاں کیں۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف لیڈروں سے مذاکرات کر کے قیام امن کی خاطر مختلف گروہوں میں صلح کروانے کی پالیسی جاری رکھی۔
مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت دی گئی لیکن مذاکرات بامقصد نہ ہو سکے۔ 1992 میں بھارت میں انتہا پسندوں نے بابری مسجد کو منہدم کیا تو پاکستان کی قومی اسمبلی نے قرارداد مذمت پاس کی۔ حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو حکومت پاکستان نے محتاط پالیسی اختیار کی۔ محتاط پالیسی اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کی کھلے انداز میں فیور کرنا اور نہ مخالفت کرنا، بلکہ نپے تلے انداز میں بیانات اور اس طرح کی پریس ریلیز جاری کرنا۔ اس کے بعد جو اگلا امپورٹنٹ کام تھا وہ عوامی منصوبے، نواز شریف حکومت کے عوامی منصوبے تھے۔ نواز شریف حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے لیے تعمیر وطن پروگرام، خود روزگار اسکیم، موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیب اسکیم جیسے عوامی منصوبے شروع کیے جو کافی کامیاب ثابت ہوئے۔ یہ موٹر وے جو آپ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے دیکھتے ہیں، یہ اس دور میں ہی بنا تھا، نواز شریف نے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ اور یلو کیب اسکیم، یہ جو ٹیکسی اسکیم، گاڑیاں جو دی جاتی تھیں یلو کلر کی، ہر طرح کی گاڑی عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے اور روزگار کے لیے نواز شریف نے شروع کی۔ اب یہاں پھر نواز شریف حکومت کی برطرفی والا ٹاپک آ جاتا ہے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت تھا اس میں بھی صدر غلام صاحب خان تھے، تو جب وہ دور وہ ٹینور ختم ہوا نواز شریف آئے تو اس وقت بھی صدر کون تھے؟ غلام صاحب خان ہی تھے۔ انہوں نے پھر 58(2) بھی جو آئین کی شک تھی، جو پوائنٹ تھا اس میں ان کے پاس اپنی پاور استعمال کرنے کا اختیار تھا کہ وہ حکومت کو برطرف کر سکتے تھے، انہوں نے اس کا سہارا لے کر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ ان کی حکومت قریباً 2.5 سال چلی۔ مسٹر بلخ شیخ مزاری کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا۔ مسلم لیگ نے صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے صدر کے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت بحال کر دی، مگر صدر غلام صاحب خان اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ بالآخر نواز شریف نے جولائی 1993 کو وزارت عظمت سے استعفیٰ دے دیا۔ صدر غلام صاحب خان کی صدارت سے مستعفی ہو گئے۔ معین قریشی نگران وزیر اعظم بنے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا۔ اب جب یہ نئے انتخابات 1993 میں ہوئے تو کون دوبارہ وزیر اعظم بنا تھا؟ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم، یعنی یہ ان کا بے نظیر بھٹو کا سیکنڈ ٹینیور تھا۔ جب ان کی سیکنڈ ٹینیور میں حکومت ختم ہوئی 1996 میں تو دوبارہ الیکشن ہوئے، تو پھر نواز شریف 1997 کے فروری میں وزیر اعظم بنے۔ تو اب یہاں پر نواز شریف کا دوسرا دور حکومت جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ فروری 1997 میں میاں محمد نواز شریف دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ ان کے اس دور کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لغاری کا استعفیٰ۔ ابھی میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے۔ کئی ماہ پر محیط اس چپکش کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنے منصب سے مستعفی ہونا پڑا۔ اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے اپنی صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور صدر پاکستان کا انتخاب۔ دسمبر 1997 کے صدارتی انتخاب میں جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ نے پیپلز پارٹی کے آفتاب شعبان میرانی کے مقابلے میں انتخاب جیتا اور صدر پاکستان بنے۔ قرض اتارو ملک سنوارو، جو نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہے وہ ہے قرض اتارو ملک سنوارو۔ یہ ایک اسکیم تھی جس کے تحت پاکستان کو IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے قرضوں سے نجات دلانے کے لیے نواز شریف نے قوم سے کہا کہ وہ پیسہ جمع کروائیں۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے IMF سے قرض لینا پڑتا تھا۔ میاں نواز شریف اپنے دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور اپنے نشری تقریر میں غیر ملکی قرض اتارنے کے لیے قوم سے قرض حسنہ کی اپیل کی۔ میاں نواز شریف کی اسکیم پر عوام نے لبیک کہا اور بھاری رقوم قومی خزانے میں جمع کرائیں۔ غیر ممالک میں مقیم پاکستان کو پاکستان میں ووٹ کا حق دینا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ جو غیر ممالک میں لوگ ہوتے تھے ان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ ووٹ دیں، تو نواز شریف نے غیر ممالک میں رہنے والے پاکستانی جو لوگ تھے ان کو یہ حق دیا کہ وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ 1997 میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستان کو پاکستان میں ووٹ کا حق دیا، جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستان کو اپنے ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ فلور کراسنگ پر پابندی۔ اچھا، یہ اب فلور کراسنگ سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک انتہائی شارٹ کوسچن بنتا ہے، فلور کراسنگ سے کیا مراد ہے اس کو آپ دیکھیں، شارٹ کوسچن لکھیں اور اب اس کو سمجھیں تھوڑا سا۔
فلور کراسنگ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ اب جو موجودہ ہماری اسمبلی ہے اس میں پارٹی بیسڈ الیکشنز ہوتے ہیں. کوئی پیپل پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے, کوئی مسلم لیگ کی طرف سے, کوئی تحریک انصاف کی طرف سے. جب وہ لوگ جیت کر اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو وہ اپنی اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس شک سے پہلے, فلور کراسنگ پر پابندی والی شک سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر فرض کریں میں نے الیکشن لڑا ہے اور میں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا یا میں مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا, میں جیت کر تو اپنی پارٹی سے اسمبلی میں چلا گیا اور لوگوں نے مجھے پارٹی کی بیس پر ووٹ دیا. اب اسمبلی میں جا کر میں نے کیا کیا, میں نے اپنی پارٹی چینج کر لی اور میں تحریک انصاف میں شامل ہو گیا. اس کو کہتے تھے فلور کراسنگ. کلیئر ہوگی بات. نواز شریف نے اسمبلی سے ووٹنگ لے کر اس پر پابندی لگا دی کہ آئندہ جو کینڈیڈیٹ جس پارٹی سے ون کرے گا وہ اسی پارٹی کا کینڈیڈیٹ رہے گا, وہ اسمبلی میں جا کر اپنے آپ کو کسی اور پارٹی میں شامل نہیں کر سکتا. کلیئر ہوگی بات. اب اس کو پڑھیں. میاں نواز شریف حکومت نے 1973 کے آئین میں 14ویں ترمیم کے ذریعے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے پر پابندی لگا دی, جس کو انگلش میں فلور کراسنگ کہتے ہیں, جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا پوائنٹ. اس ترمیم کے ذریعے منتخب رکن اسمبلی کو بند کیا گیا کہ وہ صرف اپنے لیڈر ہی کو اعتماد کا ووٹ دے گا, نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا. یہ انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے. 1998 کی مردم شماری. نواز شریف کی سیکنڈ ٹینیور میں ایک کارنامہ اور بھی ہوا کہ ہمارے ملک میں جو مردم شماری جس کو آپ سینسس کہتے ہیں وہ ہوئی اور اس میں پاکستان کی آبادی کا اندازہ لگایا گیا. میاں محمد نواز شریف نے حکومت نے 1998 کی مردم شماری کرائی جس کے تحت ملک کی آبادی 13 کروڑ افراد سے زائد تھی. اس کو انڈر لائن کر لیں MCQs کے لیے. 1998 میں پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ 13 کروڑ سے زائد. نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان. 1998 میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت کئی نئی تعلیمی ادارے کھولنے کا عزم کیا گیا. لاہور اسلام آباد موٹر وے. میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا. یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی. 1998 میں میاں محمد نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا. 1973 کے آئین سے 58(2)B شک کا خاتمہ. یہ انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ کو میں سمجھاؤں گا. اس میں دیکھیں کہ یہ وہ شک ہے, یہ وہ پاور ہے جو ایک صدر کو یہ اختیار دیتی تھی کہ وہ جب بھی چاہے منتخب اسمبلی کو ختم کر سکتا تھا, ڈیزالو کر سکتا تھا, توڑ سکتا تھا. اور آپ نے اس کا عملی نمونہ دیکھا ہے کہ 2 دفعہ ایسا نواز شریف کے ساتھ ہوا, بینظیر بھٹو کے ساتھ ہوا, اور 1 دفعہ نواز شریف کے ساتھ ہوا. دوسری دفعہ تو ظاہر ہے وہ جنرل نے پھر ٹیک اوور کر لیا نا. تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. میاں نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ میں رکھا کر, حزب مخالف ہوتے ہیں اپوزیشن کو کہتے ہیں. ایک پارٹی جب اسمبلی میں آپ الیکٹ ہو کر جاتے ہیں, آپ اپنی حکومت بناتے ہیں, تو جو مخالف حکومت کے لیڈران ہوتے ہیں اس کو لیڈر آف دا اپوزیشن بولتے ہیں, اور جو باقی ممبران ہوتے ہیں وہ اپوزیشن کے جو ممبرز کہلاتے ہیں. تو انہوں نے ان کو ساتھ ملایا اور ووٹ کروا کر جو صدر کے پاس یہ طاقت تھی 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں, اس شک کو وہاں سے نکال دیا جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا. تو اب ظاہر ہے جب وہ شک نکل گئی تو یہ اختیار ان کا ختم ہو گیا. یہ اختیار 13ویں ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا گیا. ایٹمی دھماکے. یہ ایک اور کارنامہ ہے نواز شریف کے ٹینیور کا. اس کے دور حکومت میں ہم نے پاکستان کو, پوری دنیا کو بتایا کہ ہم بھی ایک ایٹمی قوت ہیں, ایٹمی ایسٹس رکھتے ہیں. بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا. اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا. 6ٹھی بھارت, اور ظاہر انہوں نے پہلے دھماکے کی, اور 7ویں الحمدللہ پاکستان بن گیا. اور اب نیکسٹ ہمارا جو لاسٹ ہے اعلان لاہور 1998 میں. یہ اعلان لاہور سے کیا مراد ہے؟ یہ انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے. اعلان لاہور. بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے. خیر سگالی میں دوستی کا, تعلقات بہتر کرنے کا. میاں نواز شریف نے وہاگا بارڈر پر, وہاگا بارڈر کہاں پر ہے بھلا؟ لاہور کی سائڈ پر آتا ہے. دونوں لیڈران نے پاکستان کے آپس کے تعلقات میں منہ پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا. ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط ہوئے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا. یہ آپ کا شارٹ کویشچن ہے. یہاں پر نواز شریف کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ 3-4 پوائنٹس اور ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. وابڈا میں فوج کی آمد. 1999 میں
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वापडा से करप्शन ख़त्म करने और बढ़ती हुई लोड शेडिंग को कम करने के लिए वापडा को फ़ौज के हवाले कर दिया, जिसके काफ़ी हौसला अफजा नताइज बरामद हुए। कारगिल पर लश्कर कशी। 1999 में कारगिल के महाज पर पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजों के दरमियान जंग छिड़ गई। बाद में अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की मुदाखलत पर दोनों ममालिक ने जंग बंदी का ऐलान किया। नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा। 12 अक्टूबर, इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्ट कर मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। त्यारा अगवा केस में खसूसी अदालत ने नवाज शरीफ को किसी भी पब्लिक होते के लिए नाअहली, जुर्माने और कैद की सज़ा सुनाई। सऊदी अरब की मुदाखलत पर इन्हें जिलावतन करके सऊदी अरब भेज दिया गया। यहाँ तक बेटा आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था नवाज शरीफ का दौर वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसके पॉइंट्स लेंथी हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के 2 दौर हमने पढ़े हैं। आपने सेकंड दौर जो है इसमें इंपॉर्टेंट बातें और शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं, तो आपने दूसरा दौर हुकूमत जो है वो लर्न करना है, और जो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है उनकी आर भी करनी है। मैं डायरी लिख देता हूँ आपको। ये बनता है आपका पेज नंबर 20, 21 और कुछ 2-3 पॉइंट्स 22 पर हैं। पेज 20, 21 और 22 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे इसके लर्न और आरपी करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो सिर्फ लर्न करना है। यानी आपका ये पेज नंबर 20, 21 और 22 की डायरी है। आपने इसमें पेज शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-3 मैंने बनवाए उनको लर्न और आरपी करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा वो सिर्फ लर्न करना है, ताकि अगले वीकली टेस्ट से पहले पहले आपके ये टॉपिक जो है अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम हाजिर होंगे आपके लेक्चर 7 के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।